حبیب اللہ۔ اونچی آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ مل کے پڑھیں، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان، اور گرمی کے وہ بازار میں عثمان غنی کا، گرمی کے وہ بازار میں عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ جس دل سے ضیا پائیں مقدر کو جلا ہو، وہ جلوہ ضیا بہار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوہ بہار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، سرکار سے وہ پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، کیونکہ دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اور آخری شعر محبت کے ساتھ سنیں، رک جائیں میرے کام
حسن یہ نہیں ہو سکتا، رک جائیں میرے کام حسن اور یہ نہیں ہو سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اور اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ بعد از حمد و صلات میرے لائق کے ساتھ عزت و احترام و تکریم، قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از سلام و دعا مالک پروردگار کی پاک اور مقدس بارگاہ میں بندہ گناہگارم و سیاکارم دعا گو ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو میں نے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری و ساری فرمائے، اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ خوبصورت مہینہ، خوبصورت ذات کے تذکرے، صفات کے تذکرے پوری کائنات عالم میں روئے رواں ہیں اور جگمگا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو موضوع سخن ہے، وہ ایمان کی مناسبت سے بھی ہے، اسلام کی مناسبت سے بھی ہے، حضور سے اظہار وفا کی مناسبت سے بھی ہے، حضور سے محبت کا ہر لمحہ لمحہ رہنے والی شخصیت سے بھی ہے، اور ہر اس صاحب ایمان سے ہے جس کا تعلق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے۔ ذو الحج کا بابرکت مہینہ اور 9 تاریخ لیے ہوئے اپنی منزل کی طرف یہ دن جمعۃ المبارک کا رواں دواں ہے۔ کچھ قربانی کے مسائل پہ بھی بات ہوگی۔ اس ذو الحج کے مہینے میں توجہ، اس ذو الحج کے مہینے میں بڑے بڑے مقامات آپ احباب کے سامنے میں نے پیش کیے، لیکن اس مہینے کی 18 تاریخ کو داماد مصطفیٰ جو حشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، جو حشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو حق 4 یار میں بھی شامل ہے، جو اصحاب بدر یعنی بدری صحابہ میں بھی شامل ہے، اور رسول اللہ کا داماد ہونے کا حق اور یقین محکم بھی اس کے اندر حاصل ہے، اور اسے یہ مقام مرتبہ حاصل و منزل ہے۔ اس کا نام نامی اسم گرامی ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عثمان غنی ان کا نام ہے۔ خلیفہ سہم تیسرے خلیفہ ہے، اور زندگی کا نظام جیسے آپ نے سنبھالا ہے اور آپ نے جیسے زندگی گزارنے کا حق ادا کیا ہے، بہت کم لوگ دیکھنے میں نظر آتے ہوں کہ جیسا زندگی کا معیار اور دین علم کا علم اسلام جیسے عثمان غنی نے بلند کیا ہے، اور بھی بلند ہے، لیکن عثمان کا علم صبح قیامت تک ہمیشہ کے لیے بلند و بالا ہی رہے گا۔ چاہے جائے کہ ہر
صحابہ کرام نے، آل بیت طہار نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، ہر ایک کو ہمارا سلام. لیکن 18 ذوالحج کو جس شخصیت نے مصلی پہ بیٹھ کر روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں لبیک کہا، اس کا نام عثمان بن عفان ہے. آپ کی کنیت ابو عمر ہے اور ابو عبداللہ ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم. تو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت میں جا کے ملتا ہے. 5ویں پشت میں حضرت عثمان کا سلسلہ نسب حضور سے 5ویں پشت میں جا کے ملتا ہے. اور حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہیں حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان ہیں. کتنا قرب کا تعلق ہے اور کتنی شان ہے. اور مقام کیا ہے، جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ساری ساری رات گزر جاتی، یا قیام میں ہوتے یا رکوع میں ہوتے یا سجدے میں ہوتے. ان کا سجدہ، ان کا رکوع، ان کا قیام مالک کون و مکان نے دیکھا تو رب نے جبریل سے فرمایا، جبریل اب میرا دل کرتا ہے میں قرآن نازل کروں اور لے کے تو جائے محمد کی ذات پر. خالق کائنات پروردگار عالم نے جب اپنے نبی کے وفادار صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی رکوع میں دیکھا، کبھی سجدے میں دیکھا، کبھی قیام میں دیکھا، لمبا لمبا رکوع ہے، لمبا لمبا قیام ہے، لمبا لمبا سجدہ ہے. تو رب العالمین نے جبریل سے فرمایا، جی رب جلیل فرمایا جا میرا قرآن لے کے میرے محمد کی سینے پہ نازل ہو جا اور کہہ دے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اے میرے حبیب نے لوگوں سے کہہ دے جو رات کو جناب والا لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے پروردگار عالم کو رکوع میں بھی یاد کرتے ہیں، جو اپنے رب عالم کو پروردگار عالم کو قیام میں بھی یاد کرتے ہیں، جو پروردگار عالم کو سجدے کے عالم میں یاد کرتے ہیں. فرمایا ان سے جا کے کہہ دیں عثمان وہ ہے جس کی عبادت پر کائنات بنانے والا رب خوشیاں بھی بنا رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے اللہ پروردگار عثمان کے چرچے بھی بلند فرما رہا ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضرت عثمان کی شان کیا ہے؟ اونچی آنکھوں ذرا. تاجدار کائنات مولا مرتضی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا بہادر کوئی نہیں، تلوار اس کی ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. مولا کائنات علی المرتضی سے پوچھنے والوں نے سوال کیا، علی بتاؤ عثمان کے بارے میں آپ کی ذہن، آپ کی ڈیمانڈ، آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ عثمان غنی کے حق میں مولا علی بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگے، فرمانے لگے عثمان کی شان کیا پوچھتے ہو جس شخص کو ملأ الاعلیٰ پہ اللہ کے ہر فرشتہ اسے اس لقب سے یاد کریں کہ وہ ذو النورین ہیں، وہ 2 نوروں والے ہیں. میرے پروردگار عالم نے انہیں 2 نور عطا فرما دیے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا اے پیارے علی ذو النورین کا کیا مطلب؟ فرمایا میرے پروردگار عالم کے پاک پیغمبر جناب سیدنا آقا علیہ السلام نے اپنی 2 پیاری لخت جگر جناب حضرت سیدہ رقیہ، جناب حضرت سیدہ ام کلثوم، دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں دیکھ کر عثمان کو ذو النورین بنا دیا ہے. ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا.
تو جس محمد کی بیٹیاں عثمان کی عقد میں آ جائیں نورن علی نور ہی بات ہو جاتی ہے. کوئی مانے نہ مانے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان کہہ رہا ہے. پوری امت کا جس ذات پر، جس عقیدت پر عقیدہ ہے کہ نبی مکرم کی بیٹیاں عثمان کے نکاح میں ہیں. اور علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کی روح سے، مفسرین محدثین شرح فرماتے ہیں پوری کائنات عالم میں رب العالمین نے توجہ جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان رسولوں کی، ان نبیوں کی اولاد میں سے، بیٹیوں میں سے کسی ایک شخص کے نکاح میں 2 بیٹیاں جمع نہیں ہوئی. اگر جمع ہوئی ہیں تو یہ محمد کے غلام عفان کے بیٹے عثمان کے عقد میں میرے پروردگار نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. جنگ بدر کا حسین و جمیل موقع ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں چلو. آقا کریم کے ساتھ سارے صحابہ حاضر خدمت ہو گئے. عثمان بھی جانے لگے. میرے آقا نے فرمایا عثمان نا تو نہیں جائے گا. آقا کیوں؟ فرمایا میری بیٹی سیدہ رقیہ کی طبیعت خراب ہے، طبیعت بوجھل ہے، بیمار ہے، علالت جناب والا بستر پہ آرام فرما رہی ہیں. اب میرا دل کرتا ہے عثمان تو میری بیٹی کی تیمیداری کر، اس کی خیال رکھ، اس کی خدمت کر. اللہ کریم تجھے بدر والوں میں شامل ہو کر بھی تجھے ثواب عطا فرمائے گا، اور جو مال غنیمت ملے گا رب کا رسول تجھے عطا فرمائے گا. بدر کا میدان لگ گیا. عثمان بدر کے میدان میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن ادھر بدر کا میدان سجا ہے. دل خراش واقعہ میرے مصطفیٰ کو اطلاع ملی آقا آپ کی پیاری لخت جگر سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا. میرے آقا جنگ بدر میں اسلام کے جناب والا مخالفوں کے سامنے تلوار لے کر ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. پھر میرے آقا بعد میں آئے. میرے آقا نے ام کلثوم کو فرمایا عثمان اب تیرے نکاح میں کلثوم عطا فرماؤں گا. حضرت ام کلثوم کو میرے آقا کونین نے عثمان کے عقد یعنی نکاح میں دے دیا. اور میرے آقا کریم اپنی پیاری بیٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے او میری بیٹی، او دنیا والوں یاد رکھنا اگر محمد کی بیٹیاں 40 ہوتی یکے بعد ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا. ایک فوت ہو جاتی دوسری دے دیتا، دوسری فوت ہوتی تیسری دے دیتا. لیکن جو میری بیٹیاں تھیں جن کے نکاح بھی نہیں ہوئے تھے وہ میں نے عثمان کے عقد میں دے کر زمانے والوں کو بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے. جس کو بیٹی دی جاتی ہے وہ وفادار سمجھ کے دی جاتی ہے، غدار سمجھ کے نہیں دی جاتی. اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جزاک اللہ جین دیں بھائی، آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے عقد میں دے دیتا. تیسری روایت میں آقا نے فرمایا اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ساری دنیا لگی رہے انکار کرتی رہے صحابہ پیغمبر کا یا ازواج محترات کا یا نبی کی بیٹیوں کا. اگر کوئی بندہ آسمان کی طرف سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دے سورج پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے چہرے پہ ہی تھوک واپس آئے گی. تو اس لیے جناب والا پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. یار اچھی بولو سبحان اللہ. پوری امت مسلموں کا یہ عقیدہ ہے. اور میرا رب العالمین خود فرماتا ہے یا ایھا النبیو، اے میرے نبی کل ازواج کا، آپ کہہ دیں اپنی ازواج سے، وبنات کا، اور اپنی بیٹیوں سے. اگر بیٹی ایک ہوتی تو قرآن کہتا کل ازواج کا و بنت کا، اپنی بیٹی سے کہہ دیں. فرمایا نہیں وہ بناتے کا، یہاں پہ جمع کا لفظ میرے رب نے بولا ہے. فرمایا نہیں محمد کی ایک بیٹی نہیں، محمد کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا، ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. کوئی گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کرتا رہے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا علم صبح بھی قیامت تک شاد و آباد تھا اور آج بھی شاد و آباد انشاءاللہ رہے گا. مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا میرے رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے. بعض تو خوشی سے جاتے ہیں سرکار کے شہر میں، بعض نہیں جاتے پریشان ہوتے ہیں.
ہاں ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ہم تو عاشق ہیں ذرا خوشی سے جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے. محبت نہیں گلا ذرا محبت نال اچھی آکھو سبحان اللہ. ہم تو محبت سے جاتے ہیں کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہلا سلام دوجا سلام صدیق اکبر کو, تیسرا سلام عمر فاروق کو, اس کے بعد چوتھا سلام جنت البقیع میں, اور جنت البقیع میں سب سے پہلے جو شخص انتقال کر کے آرام فرمانے لگا ہے اس کا نام عثمان ہے. مسجد نبوی کی جس شخص نے جگہ خریدی اس کا نام عثمان ہے. مسجد نبوی کو جس نے وسیع کیا اس کا نام عثمان ہے. میرے آقا نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو جنت کے مقابلے میں مجھے جنت کے مقابلے میں توجہ جنت کے مقابلے میں یہ جگہ خرید کے دے اور میں اس کے نام اس کے بدلے جنت فرما دوں. عثمان غنی کہتے ہیں حضور میں حاضر ہوں, زمین خرید کے دے دی. پھر کچھ عرصہ گزرا حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو تعمیر کرے اور میں اسے جنت کا بدلہ دیتا ہوں اس کے بدلے میں. حضرت عثمان غنی کہنے لگے حضور میں حاضر ہوں. غنی کا مطلب یہ سخاوت والا. سبحان اللہ. میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اپنی زبان پاک سے فرمایا عثمان تو جنتی ہے تو جنتی ہے. حضرت عثمان غنی کو جب میرے کریم آقا کہہ دے تو جنتی ہے, کون جہنمی اب انہیں جہنمی بنا سکتا ہے؟ یا تو پھر یہ کہو کہ رسول پاک کی تربیت معاذ اللہ درست نہیں تھی. اگر تم کہتے ہو کہ تربیت رسول اللہ کی درست تھی تو پھر ماننا پڑے گا کہ جن کو رسول اللہ نے چنا ہے ان کا انتخاب بھی کریکٹ اور افضل و اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہے, یہ تربیت کا اثر ہے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اور آپ کو اللہ کریم نے ایسی علم و وسعت عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا انتخاب فرما دیا اور حق 4 یار میں بھی آپ کا انتخاب فرما دیا. توجہ فرمائے جزاک اللہ جی. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا رحمت کونین, شرح صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا کونین فرماتے ہیں صحابی فرماتے ہیں جنازہ تیار ہوا, آقا کریم حاضر خدمت ہیں. توجہ, میرے آقا سے کہنے لگے آقا, میرے آقا سے غلاموں نے کہا آقا جنازہ پڑھائیں. میرے آقا نے انکار کر دیا, فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا. اور جو نبی جنازہ پڑھانے کا حکم دیتا ہے, جو نبی کہتا ہے نماز نہ چھوڑنا, جو نبی فرماتے ہیں روزہ نہ چھوڑنا, جو نبی کہتے ہیں جمعہ کی نماز نہ چھوڑنا, جو نبی کہتے ہیں حق بات پہ ڈٹ جانا, وہ نبی کہتے ہیں میں جنازہ نہیں پڑھتا. کا کیوں؟ سنو حدیث کے الفاظ, فرمائی انہو کانا یبغض عثمانا فابغضہ اللہ. فرمایا محمد کیسے اس شخص کا جنازہ پڑھے جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. میں اس شخص کا جنازہ کیسے پڑھوں جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ, اور اللہ نے ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور فرما لیا ہے. اس سے اپنے رب کی رحمتیں دور ہیں. سرکار یہ کسی مولوی یا محدث یا مفسر یا مفکر یا مقرر یا مدرس یا صالح یا عالم یا مفتی یا حافظ یا قاری کا قول نہیں ہے, یہ میرے نبی کا فرمان ہے جس پہ ہمارا یقین اور ایمان ہے. فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض, بس میں جنازہ نہیں پڑھتا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا جو سرکار کے خدمت گار ہیں. ان کا یہ حال ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں نہیں میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا. تو اب سوچنا چاہیے میں اور آپ کیسی دنیا میں رہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اگلی بات توجہ, بات میں کروں گا تو لمبی ہو جائے گی لیکن اگلی بات سمجھ فرمائیں. میرے آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں 6 ہجری ہے. میرے آقا 1400 صحابہ کے ساتھ, کتنے صحابہ کے ساتھ؟ آج کل آنے صحابہ ہے ہی ٹوٹل 4 ہیں, قربان جلا.
اہل سنت کا عقیدہ ہے کم و پیش 1,24,000 صحابہ ہے۔ ایک بندے سے میں نے بات کی، اس نے کہا جی اگر آپ کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ کرام ہیں تو پھر آپ کم از کم 24,000 صحابہ کے نام ہی بتا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انبیاء کتنے ہیں؟ کہنے لگا 1,24,000۔ میں نے کہا 24,000 نبیوں کے نام پہلے تو بتا، بعد میں صحابہ کے نام میں بتاؤں گا تجھے۔ جی یہ کیسے ممکن ہے میں بتاؤں؟ میں نے کہا پھر ویسے ہی ممکن ہے صحابہ کے نام بتانے بھی۔ ہمارا تو ایمان ہے بھائی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور واحد اہل سنت ایمان اور گارنٹی اور سلامتی والے ہیں جنہیں محمد کی آل پہ بھی ناز ہے، محمد کے صحابہ پہ بھی ناز ہے، صحابہ پہ بھی ناز۔ اگلی بات میں بات کر رہا تھا 6 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ۔ بات غلط ہو تو مجھے آپ پکڑ سکتے ہیں کہ بات آپ نے غلط کی، لیکن بات سچی ہو عقائد اہل سنت کے تحت تو آپ کو ماننا پڑے گا نبی کا قرآن بھی سچا ہے، نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ 1400 صحابہ، اور بات انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ 1400 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، حضور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، قافلے کی شکل میں جانا یہ سرکار کی سنت ہے۔ میرے آقا کونین کے سارے صحابہ 1400 صحابہ ساتھ ہیں۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار کے لشکر قریش نے آ کر محاصرہ کر لیا، جنگ کی تیاری کر لی۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت میں جنگ کی تیاری میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں عمرہ کرنے لیے جا رہا ہوں، میں جنگ کی تیاری میں نہیں ہوں۔ روک لیا 1400 صحابہ کو میرے مصطفیٰ نے پڑاؤ کیا مقام حدیبیہ پر، صلح حدیبیہ مقام حدیبیہ پر پڑاؤ کیا میرے آقا نے۔ اور میرے آقا نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا عثمان جی آقا، فرمایا اب میں تجھے سفیر اپنا بناتا ہوں۔ اور سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس پہ اعتماد بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ ہر نتھو خیرے کو کوئی بندہ کہے جناب والا یہ وزیر اعظم کو جے کے دے آؤ، وہ کہے گا مجھے کیا پتا اس کا ہاؤس کدھر ہے، مجھے کیا پتا اس کا وزیر مشیر کدھر ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، کسی قادیانی سے ملے تو آپ کو ڈائریکٹ ملا دے گا۔ کیوں کہ اکثریت آج کل قادیانی نوازی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال توجہ فرمائیں، میرے آقا نے عثمان غنی سے فرمایا عثمان جی آقا، فرمایا تم میرے سفیر بن کر سرزمین مکہ مکرمہ پہ چلے جاؤ، اور بڑے بڑے ان بے ایمانوں سے جا کر کہو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں، ہم پرامن ہو کے آئے ہیں، ہمیں چھیڑا نہ جائے۔ کس کو بھیجا میرے آقا نے؟ عثمان غنی کو۔ عثمان غنی گئے اور انہوں نے عثمان غنی کو گھیرے میں لے لیا۔ اب آ گئے ہو تم کلمہ پڑھنے والے۔ عثمان غنی کہا گھیرے میں بعد میں لینا، مجھے بتاؤ میں نے رسول اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ ہم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، ہمیں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں عثمان جا، تیرے لیے خانہ کعبہ سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، سارے کام تیرے سامنے ہیں، جا طواف کعبہ بھی کر لے، مقام ابراہیم کو بھی دے کے آ جا۔ اب ایمان دیکھو، یہ ایمان نہیں کہ چائے کی پیالی پی اور بک گیا، چاول کی چھولے والی پلیٹ کھا دی تو بندہ بک گیا، بریانی کی پلیٹ کھائی تو بندہ بک گیا۔ عثمان سے کہا ایک طواف کعبہ کر لے، کعبہ سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، آب زمزم سامنے ہے، سارے کام تیرے سامنے ہیں، عمرہ تو کر لے۔ قربان عثمان تیرے ایمان پر۔ فرمایا جب رسول اللہ ساتھ نہیں ہے تو میرا کون سا طواف ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا میں طواف کعبہ کیسے کروں جب کعبے کا کعبہ ہی میرے ساتھ نہیں ہے؟ میں طواف کعبہ کیسے کروں جب آمنہ کا لال میرے ساتھ موجود نہیں ہے؟ میں مقام ابراہیم پہ کیسے نماز پڑھوں جب اللہ کا محبوب ساتھ نہیں ہے؟ آب زمزم کیسے پیوں جب اللہ کا محبوب ساتھ نہیں ہے؟ اتنے میں افواہ پھیل گئی، خبر پھیل گئی کہ عثمان کو لعنتیوں نے، کفار نے شہید کر دیا۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی تو سب صحابہ کو بیت رضوان ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا، درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور سب کو کہا ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو،
بیعت کی میرے آقا نے، بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں بیعت رضوان صبح قیامت تک مومن جانتے بھی رہیں گے، پہچانتے بھی رہیں گے کہ نبی کی بیعت رضوان میں کون کون شامل تھا اور نبی کے وفاداروں میں کون کون شامل تھا۔ توجہ، بیعت رضوان میں 1400 صحابہ جب بیعت کی، ہاتھوں پہ ہاتھ، کس چیز کی بات بیعت کی؟ میرے آقا نے کہا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ عثمان کا بولو کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ اور میرے آقا نے جب سارے صحابہ نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، میرے آقا نے فرمایا اے ہاتھ میرا، اے ہاتھ عثمان نا، عثمان کے ساتھ بھی میری بیعت ہے۔ اور جس کے نام پر میرے آقا خود بیعت کریں اسے عثمان کہا جاتا ہے، اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جب یہ بات پھیل گئی تو مسلمانوں نے سرکار دو عالم سے فرمایا عثمان نے شاید عمرہ کر لیا ہوگا، عثمان طواف کعبہ کر رہا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار، نہیں، عثمان اپنے نبی کے بغیر نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ آب زمزم پی سکتا ہے، نہ طواف کعبہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی کو عثمان کی وفاداری پہ یقین ہے، نبی کو عثمان کی ذات پہ یقین اور بھروسہ ہے، لیکن مجھے اور تجھے نہ ہو تو افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، وہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے ہے تیرا نام مٹانے والے۔ جزاک اللہ جی۔ حضرات جی وقار، دنیا لگی رہے آل بیت کے نام کو مٹانے کی، اصحاب پیغمبر کے نام کو مٹانے کی، جب میرے رب نے عروج بخش دیا ہے کون اسے گھٹا سکتا ہے؟ تو بہرحال توجہ فرمائیں۔ اب حضرت عثمان غنی کی میں اور بھی شان بیان کرتا، لیکن مجھے ایک تو وقت بھی اجازت نہیں دے رہا اور موقع محل کی مناسبت سے بھی تھوڑا سلسلہ ہے، اس لیے میں آگے، کیونکہ 10 منٹ میرے پاس ابھی باقی ہیں اور کل بھی اس موضوع پہ میری گفتگو ہوگی، لیکن حضرت عثمان غنی کا ذکر کرنا مقصد آج ضروری اس لیے تھا کہ ہم اغیار کو بتا دینا چاہتے ہیں جس طرح ہمارا ایمان صدیق اکبر کی صداقت پہ ہے، فاروق اعظم کی عدالت پہ ہے، عثمان غنی کی سخاوت پہ ہے، مولا علی حیدر کرار کی شجاعت پہ ہے، اسی طرح ہمارا ایمان نبی کی آل پہ بھی ہے، نبی کے صحابہ پہ بھی قائم اور دائم ہے۔ حضرات جی وقار، قربانی، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا حضور قربانیاں کیا ہیں؟ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اور تمہارے یہ باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے قربانی کرنا۔ اب قربانی کا معنی کیا ہے؟ مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ کی ذات کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا، یہ قربانی کہلاتا ہے، قربانی کہلاتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال لگاتار مدنی زندگی میں 10 سال لگاتار رسول اللہ خود قربانی کرتے رہے، خود قربانی فرماتے رہے۔ اور قربانی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میرے پاس سارے معمولات ہوں، اس کے باوجود اگر میں قربانی نہ کروں یا کوئی بندہ قربانی نہ کرے، آسائش ہونے کے ساتھ اس کے پاس ساری فیسلٹی موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، گھر موجود ہیں، مارکیٹیں موجود ہیں، سارے معمولات موجود ہونے کے ساتھ اگر قربانی نہ کرے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے صاحب حیثیت ہو کر سب معمولات ہونے کے ساتھ
اس نے قربانی نہیں کی، اسے چاہے کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اسے چاہیے کہ عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اب بس عید کا موسم ہے اور ہمارے مسلمانوں کی مجبوریاں ہیں، اٹیک کسی پہ نہیں، طنز کسی پہ نہیں، کوئی پریشان ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بات کر رہا ہوں آخر کیا بات ہے کہ جب قربانی آتی ہے تو ہمیں قرضہ یاد آ جاتا ہے، جب روزہ آتا ہے تو ہمیں بیماری یاد آ جاتی ہے، جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اگر دکان کی باری آئی تو ہم دکان بنانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، مکان کی باری آئے تو مکان بنانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، دل گردے کا معاملہ آئے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، گلی چوراہے بنانے کا مقام آئے تو تیار ہو جاتے ہیں، مقدمہ لڑنے کی باری آئی جائے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن قربانی کی باری آئے تو کہتے ہیں ہم غریب ہو گئے۔ افسوس کی بات، سوچنے کی بات، بار بار سوچنے کی بات۔ اور میرے آقا کی شریعت کے مطابق فقہا محدثین فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں، اگر کوئی صاحب نصاب بندہ ہے اور اس کے پاس وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں تو وہ قرضہ لے کر قربانی کرے گا، بچے گا نہیں، قرضہ لے کر قربانی کرے گا۔ یہ میرا پیغام ہر اس عاقل بالغ صاحب ایمان شخص کے لیے ہے، سال میں ایک بار آتی ہے، عصیت ہے تو کر لو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا خوش دلی سے کیا کرو، خوش دلی سے کیا کرو، پلے صراط پہ یہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اتھے اسی آنکھنے سونی گڈی ہوئے ہے جی، تو پلے صراط نے بارے میں کوئی لمحہ سوچ کی نہ کرو یار کہ سونی گڈی ہوئے تو سونے طریقے نہ عبور ہو جاؤں، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے قربانی ایک اہم یہ رکن ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو ابھارنے کی کوشش کرنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ اور پھر جو میں نے پچھلے جمعہ المبارک پہ یہ بات کہی تھی کہ جس شخص کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر اس کے پاس مال موجود ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں موجود ہے سارے مسئلے، اور یہ بات یاد رکھا کریں، میں کوئی بھی سٹیج پہ آ کر مسئلہ بیان کرتا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں، قرآن و سنت پڑھ کے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق اور اصحاب پیغمبر کے طریقہ کار مطابق یہاں پہ بیان فرماتا ہوں۔ ہاں مت آ کے یار اپنی طرف گال پہ کر سنیں، اگر اتنی مالیت اس بندے کے پاس موجود ہے تو وہ قربانی کرے بالفرض۔ اگر اس کے پاس اتنی مالیت 40,000 50,000 موجود نہیں ہے، اس کے پاس ڈبل مکان موجود ہے، قرضدار بھی ہے، پھر بھی قربانی کرے گا۔ اس کی دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے، پاس قرضہ ہے، چڑھا ہوا ہے تھوڑا بہت، لیکن اس کی جو گھر ہے، مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، پراپرٹی ہے، وہ اس کے قرضے سے زیادہ ہیں، شریعت کہتی ہے پھر بھی یہ قرضہ لے کے قربانی کرے گا، بچ نہیں پائے گا، قربانی یہ کرے گا۔ اور پھر آگے سنیں، بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں علماء کرام نے کہ جناب والا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابے اور قربانی کر سٹیے تو ہوں پترا کے ضرورت ہے، نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر ابو نے کر دی ہے تو بیٹے پر ہی ذمہ ہو گئے، نہیں، بھائی نے کر دی ہے تو دوسرا بھائی پر ذمہ ہو گیا، نہیں، اگر بیٹا صاحب نصاب ہے تو بیٹے پہ بھی قربانی واجب ہے، اگر بیٹی صاحب نصاب ہے تو بیٹی پہ بھی قربانی واجب ہے، اور اگر سارے بھائیوں پہ صاحب نصاب ہیں تو ان پہ قربانی واجب ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی بات، عموماً گھر میں ایسے ہوتا ہے، میں نے لوگوں کے ذہن چیک کیے ہیں، آپ نے نیت رکھی ہوگی، سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، دیکھا ہوگا، اگر عمل کیا یا نہ کیا آپ کی مرضی، گھر کے اندر 4 بندے صاحب مستحق ہیں، سارے قربانی کرنے کے لائق ہیں، لیکن اگر ایک بیل، ایک بھینس یا کوئی بڑا ڈنگر جانور آپ لے کر صرف ایک بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ بس یہ میری طرف سے قربانی ہے، باقی جو 4 باقی ہیں وہ گناہگار رہیں گے، ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ گھر میں ایک بندہ مثال کے طور پر پٹواری صاحب ہے، یہ کہتے ہیں جی میں ایک بیل ذبح کروں گا، ایک بھینس ذبح کروں گا، ان کی اولاد ابھی نابالغ ہے اور صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، تو اگر یہ اپنی اولاد کی طرف سے کرنا چاہیں یا ایک اس میں 7 حصوں کی گنجائش ہے بڑے جانور میں، ایک کہتے ہیں میں حضور کے نام پہ کرتا ہوں، ایک نبی کی آل کے نام پہ کرتا ہوں، ایک نبی کے صحابہ کے نام پہ کرتا ہوں، ایک بڑے بچے کے نام، ایک چھوٹے کے نام، ایک اپنے نام کرتا ہوں،
انہیں اس کا اجر بھی ملے گا اور یہ ہر قسم کے معمولات سے بچ بھی جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی گھر کے اندر کوئی بھی بندہ ہے، اس کے بچے اگر صاحب نصاب ہیں اور بڑا جانور وہ ذبح کرتے ہیں، تو وہ بڑا باپ نیت کرے یہ میرے ایک بیٹے کی طرف سے ہے، یہ دوسرے کی طرف سے ہے، یہ تیسرے کی طرف سے ہے، یہ چوتھے کی طرف سے ہے، تو پھر ان کی جو قربانی ہے وہ قابل قبول مانی جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ، قربانی کرنے میں آپ یہ بات ضرور سوچیں، میری بات کو برا بے شک آپ بنائیں، لیکن ہمارا سٹیج ہی ایسا ہے، ہم حق بولیں گے تو تیر آئیں گے، لیکن اس کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے۔ جو بندہ کسی بندے کے ساتھ شامل ہو، یہ اس کی ضرور ججمنٹ کر لیں کہ اس کا پیسہ کہیں منشیات والا تو نہیں ہے، سود کا سلسلہ تو نہیں ہے، حرام کا مال تو نہیں ہے۔ اگر کسی ایک بندے کا بھی مال خراب ہوا تو سارے بندوں کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس میں یہ واقعہ بات موجود ہے، اور فقہ شریعت وغیرہ جو بھی فقہ کی کتابیں ان میں موجود ہے۔ اور پھر اگر 7 بندے آپ میں شامل ہیں، 7 میں کسی بندے ایک کا بھی عقیدہ خراب ہے، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ عقیدہ بھائی بنیاد ہے، بنیاد ہم سمجھتے ہیں عقیدہ کیا ضرورت ہے، عقیدے کی بنیاد اچھی ہوگی تو مسجد ڈبل منزل بن سکے گی، گھر ڈبل منزل ترپل منزل بن سکے گا۔ بنیاد اچھی نہیں ہوگی تو قربانی کیسے ہو جائے گی؟ جو بندے کسی کے ساتھ شامل ہیں، ان کے پیسے پہ نظر، ان کے عقیدے پہ نظر قربانی کرنے والے بندے کی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اگر کسی بندے کی قربانی میں یہ نیت ہے کہ میں خوب گوشت رج کے کھاواں گا اور باقی سب بندوں کی جناب والا قربانی بھی رائے گاں چلی جائے گی، فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں قربانی کرنے سے پہلے جو بندے مکس ہیں، 7 بندے ہیں، وہ ایک دوسرے کو حاضر ناظر کہہ دیں بھائی گوشت کی نیت تو نہیں ہے، پیسہ ٹھیک ہے، کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، آپ ذبح کر دیں، کیوں آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس بندے کا پیسہ ٹھیک نہیں، اور پھر جان بوجھ کے آپ داخل ہوتے ہیں، تو پھر یہ قربانی اہل سنت کے عقیدے کے مطابق آپ کی نہیں ہوگی۔ کیونکہ میں اہل سنت کے عقیدے کا آدمی ہوں، اور میں نے آپ کو اہل سنت کے عقیدے جو اہل سنت قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کے مطابق آپ سے بات کرنی ہے، تو پھر میں نے آپ کو اچھی بات ہی بتانی ہے۔ تو اس لیے قربانیاں واجب ہے، انہیں ادا کرنا سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے 10 سال لگاتار قربانیاں خود کی، اور میرے آقا نے خود قربانیاں کر کے امت کو بتا دیا کہ قربانیاں تمہیں کرنی پڑیں گی، قربانیاں تمہیں کرنی پڑیں گی۔ اس لیے حضرات جی وقار توجہ فرمائیں، ایک ہوتی ہے انسان کی حاجت اصلیہ، ہاں اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جناب والا اگر گھر ہے تو دوسرا گھر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس موجودہ حالات کے مطابق 1 to 5 دو کھڑے ہیں، 40,000 سے اوپر ان دونوں کی قیمت ہے، تو آپ کہیں جی ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں۔ کیوں؟ ایک موٹر سائیکل آپ کی حاجت اصلیہ ہے، ایک گاڑی آپ کی حاجت اصلیہ ہے، اس پر آپ کو جناب قربانی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ آپ کو نہیں ہے۔ لیکن ایک سے جب زائد آپ کا موٹر سائیکل ہوگا جس کی مالیت 40,000 سے زیادہ ہے، ایک گاڑی کے علاوہ دوسری گاڑی ہے، کوئی بھی گاڑی ہو، اگر اس کی مالیت صاحب نصاب 40,000 45,000 سے اوپر ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے، آپ قربانی کریں گے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اب بات رہ گئی سونے کی، اگر 7 تولے سونا ہے پھر بھی قربانی ہے، 5 تولے ہے پھر بھی قربانی ہے، 1 تولہ ہے پھر بھی قربانی ہے۔ موجودہ حالات میں 1 تولہ 1,15,000 کا کم و پیش مل رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ بھی فقہا نے لکھا ہے، علماء نے، وہ کیا کرے؟ پیسے نہیں ہیں، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، قربانی کرے، لیکن سونا اس کے پاس ہے 1 تولہ ہی ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کوئی حل نکالے اسے بیچے، اور 15-20 ہزار نکال کے جو بھی حصہ آتا ہے، جو بھی اس کی استطاعت بنتی ہے وہ نکال کر قربانی کرے گا، وہ قربانی کرے گا۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب والا اس وعید کا مستحق ہوگا جو حضور نے فرمایا میری عیدگاہ کے قریب نہ ہو۔ حضرات وقار قربانیاں یہ مہینہ ہی قربانیوں کا ہے۔ اس مہینے میں قربانیاں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت عثمان غنی کی 18 ذوالحج کو قربانی، اور آگے یہ محرم الحرام، محرم کی ابتدائی قربانی سے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، عمر بن الخطاب، لا نبی آبادی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یکم محرم الحرام کو عمر بن خطاب فاروق اعظم کی شہادت ہے، مصلی رسول پہ شہادت ہوئی، مسجد نبوی میں ہوئی،
آئے ہائے نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو زخمی کیا گیا. تو حضرات وقار پھر آگے جو بھی معاملات ہیں ہم طے کریں گے. قربانیوں والا مہینہ ہے تو بہرحال مختصر اور آخری بات یہی ہے جو مستحق ہیں جن کی دکانیں ہیں کاروبار چل رہا ہے پراپرٹی ہے بینک بیلنس ہے گھر بار ہیں مارکیٹیں ہیں دکانیں ہیں ان کے پاس جناب والا جو بھی سلسلہ ہے وہ قربانی کریں. یہ میرا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قیامت والے دن اس عالم کو عذاب دیا جائے گا جس نے جو مسئلہ پڑھا اور امت تک نہیں پہنچایا. یہ میرے ذمہ فرض تھا اور میں نے آپ تک پہنچا دیا. میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ آگے عوام تک بات کو پہنچا دینا. تو قربانی خوش اسلوبی سے کرو محبت سے کرو. اور پھر دیکھو ایک ہوتا ہے فقیر ایک ہوتا ہے غنی. فقیر وہ ہوتا ہے جو 40,000